آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ باخبر کشمیر میں ہم حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے ہیں، گرد و پیش کے مختلف موضوعات پہ بات چیت کرتے ہیں، آزاد کشمیر کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے تازہ ترین حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر پہ۔ بڑے طویل عرصے سے ہم نے کم بات کی آزاد کشمیر کے مسائل کے حوالے سے، یہاں کے جو سیاسی سماجی ایشوز ہیں، چونکہ افغانستان میں ایک بڑی جنگ ہے ان دہشت گردوں کے خلاف، ان انتہا پسندوں کے خلاف جنہوں نے مملکت خدا داد پاکستان کو ہمیشہ نشانہ بنایا، طالبان رجیم کے خلاف، اور ساتھ ایران پہ بھی جو جارحیت اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے مل کے کی، اس پہ بھی ہم مسلسل پروگرامات کرتے رہے۔ تو آج اسٹوڈیو میں سے جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں راجہ فرخ ممتاز، جو ممتاز سماجی سیاسی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ بڑا ان کا کردار ہے سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، سیاسی کاموں کے حوالے سے، تحریک آزادی کشمیر کی سرگرمیوں میں بڑے پیش ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ راج صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ تشریف لائے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جی راج صاحب، آزاد کشمیر میں یقیناً اس وقت ایک مختصر میعاد کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی سربراہی میں، اور بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور پچھلے عرصے میں جو حکومت تھی چودھری انوار الحق صاحب کی، ان کی حکومت میں کافی لوگوں کو شکایات تھی، عوامی رد عمل تھا، احتجاج تھے۔ اب جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، گو کہ وزیر اعظم نے آتے ہی رابطہ عوام مہم اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، لیکن ابھی بھی لوگوں کو بہت ساری شکایات ہیں۔ آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں اور بہت گہرا مشاہدہ رہتا ہے آپ کی سیاسی حالات و واقعات پہ، کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی کو آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جو جنرل الیکشن ہوا پیچھے، اس کے بعد ہمارے تقریباً چوتھا یہ پرائم منسٹر ہے، تو اس میں 2 پرائم منسٹر آئے، پھر تیسرا جو پرائم منسٹر آیا انوار الحق صاحب۔ انوار الحق صاحب کے دور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی، بہت سارے مسائل معاملات، کچھ بڑے بھی ہیں کچھ کم بھی ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ لوگوں کو زیادہ شکایات تھی، کیونکہ انوار الحق صاحب کا اپنا ایک سٹائل تھا۔ انہوں نے پہلے 2 مہینے 6 مہینے جو پرائم منسٹرشپ کی 2 منسٹروں کے ساتھ کی، پھر انہوں نے کابینہ بڑھائی جس میں ایم ایل ایز کی حکومت بن گئی۔ تو دوسری پارٹیوں کو شکایت تھی کہ وہ یہ ایم ایل اے کی حکومت ہے۔ اس میں بہت ساری، اس میں ایک تحریک نے جنم لیا اسی دور میں، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے نام پہ وہ تحریک ہوئی، جی، جس سے انوار الحق کے دور میں ہی آٹا اور بجلی کا بھی سستا ہوا۔ اس کے بعد جو سیاستدان ہے یا سیاست سے عوام کا جو ہے نا وہ اعتماد اٹھنا شروع ہو گیا۔ جو انوار الحق نے کی حکومت میں جو بیڈ گورننس تھی، اس وجہ سے عوام کا جو ہے نا سیاستدانوں سے اور سیاست سے اعتماد اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک سول سوسائٹی کی یا دوسری جو تحریکیں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر آیا، اس نے خاصی کوشش کی، پر اس کے بھی آگے پیچھے نیچے جو اب کرپشن شروع ہو گئی ہے، اس پہ عوام جو ہے نا عوام کی بڑی شکایات ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ عوامی جو ہوتا ہے عوام کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے تو اچھا فرق صاحب، دیکھیں آزاد کشمیر ظاہر ایک جمہوری ریاست ہے، یہاں پہ باقاعدگی سے انتخابات ہوتے ہیں اور لوگ اپنی مرضی سے اپنی قیادتوں کو منتخب کرتے ہیں، اور مسائل کا حل کا ذریعہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے یہی پروسیس ہے، اسی ذریعے سے حل ہونے ہیں مسائل، سیاستدانوں نے حل کرنے، پارلیمان نے حل کرنے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے عرصے میں جب سے عوامی ایکشن کمیٹی اور اس طرح کے پریشر گروپ منظم ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کے نتیجے میں کچھ ان کو کامیابیاں بھی ملی،
تو کافی حد تک سیاستدانوں کا، ممبران اسمبلی کا جو کردار ہے وہ پس منظر میں ہمیں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح کے گروپس اور اس طرح کے ایکٹیوسٹ سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ بھی ایک بنیادی طور پہ سیاسی کارکن ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر جیسی سوسائٹی میں اس طرح کی جو غیر جمہوری یا غیر پارلیمانی قوتیں ہیں ان کا مضبوط ہونا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے سیاسی کارکنوں کے لیے؟ دیکھیں، سیاسی کارکنوں کے لیے تو بہت نقصان ہے اگر وہ جینون سیاسی کارکن ہیں. ایک سیاسی کارکن ہوتے ہیں جو سکیم خور ہوتے ہیں، جس طرح وہ اپنے مفاد کے لیے ان کو بھی لوگ سیاسی کارکن ہی کہتے ہیں. اصل میں جو جینون سیاستدان یا سیاسی کارکن ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں روزمرہ زندگی کے، وہ تو سیاست دانوں نے حل کرنے یا حکومت نے حل کرنے. وہ تو اگر ایکشن کمیٹی کے پاس کچھ اپنا وہ ایسی سائنس ہوتی تو انہیں کیا ضرورت تھی اپنا شہباز شریف کے پاس جانے کی یا امیر مقام کے پاس جانے کی؟ تو وہاں سے جا کے ان کے مسائل حل ہوئے. مسائل کا آخری حل حکومت کرتی ہے، ریاست کرتی ہے. تو ریاست سے باہر جو ہے نا، چلو ایکشن کمیٹی کو ہم کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس چلو ایک عوام قوت تھی، عوام ساری وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ انہوں نے اعتماد کیا، ان کے احتجاج کامیاب ہوئے. اب اس کی آڑ میں جو پریشر گروپ بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارا جو مظفر آباد ہے کیپٹل ہے، مظفر آباد کیپٹل کی حالت آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہر محلے میں جو ہے نا ایک الگ گروپ بنا ہوا ہے. کوئی اپنا ککر نام سے ہے، کوئی چنار نام سے ہے، کوئی مغل نام سے ہے، کوئی راجہ نام سے ہے، کوئی عوان نام سے ہے، کوئی کون سی. ہر بندے نے اپنا ایک گینگ بنائی ہوئی ہے. اور میں اس انتظامیہ پہ حیران ہوں کہ لوگوں کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے. اور یہ ہمارے شہر میں اس طرح کے گینگ سے آئے روز جس طرح قتل ہوتے ہیں، پھر لوگ بچے زخمی ہوتے ہیں، اسکولوں میں نہیں جا سکتے ہیں، یونیورسٹیوں میں نہیں جا سکتے ہیں، بچوں کا، نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. پچھلے عرصے میں جو یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا ہے، یونیورسٹی میں تمام جو ہے نا آپ کو اسٹوڈنٹ، جو پڑھے لکھے ہوئے بچے جو گھر سے والدین جن کو بھیجتے ہیں، وہ کہیں کلاسوں میں چھپ کے پڑھتے ہیں یا وہیں سے نکل جاتے ہیں. جو باہر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ میری عمر کا بندہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی عمر کا بندہ کر رہا ہوتا ہے، جس کا تعلیم سے، یا تو اگر چلو میں یہ کہتا ہوں اس نے شاید پڑھا لکھا ہو، پر وہ پڑھ لکھ کے، اب مثلا ہم پڑھے لکھے ہوئے ہیں تو ہم یونیورسٹی کالج کو ایک زمانے سے چھوڑ کے چلے گئے. اب دوبارہ جا کے ہم کہیں ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اس یونیورسٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہے. یہ ہماری نہل حکومت اور نہل انتظامیہ، وہ جنہوں نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. مظفر آباد میں آپ چھتر میں دیکھیں گے، پلیٹ میں دیکھیں گے، چھیلا میں دیکھیں گے، گوجرا میں دیکھیں گے، بیلے میں دیکھیں گے، آپ کو اپر چھتر دیکھیں گے، یا کوئی اور جتنے بھی اس کے وارڈز ہیں، اس جگہ ہر جگہ پہ ایک گینگ بنی ہوئی ہے، ایک اپنا گروپ بنا ہوا ہے. لوگ یہاں سے اپنا دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہیں پہ بیٹھ کے جناب اپنا نوجوانوں کو لڑایا جاتا ہے، نوجوانوں کو مختلف نشوں پہ لگایا جاتا ہے. تو جس میں ہماری بچیاں بھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، ان کا بھی ماحول خراب ہو رہا ہے. اور دن بہ دن ہماری جو ہے نا بچوں کی آپ اپنا پیپر دیکھیں، نمبر اٹھائیں، ایگزام دیکھیں، وہ بجائے آگے جانے کے پیچھے ہو رہے ہیں. اور ہم جو ہے نا ایک دہشت گرد اور نالائق نسل پیدا کر رہے ہیں. اور اس کا ساری تر ذمہ داری ظاہرہ انتظامیہ پہ ہی ہے، کیونکہ انتظامیہ نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. 2 دن کے لیے کسی کو یا 5 گھنٹے میں ان کو اگر تھانے لے جاتے ہیں، پیچھے روڈ بند ہو جاتی ہے. ان کے پیچھے بھی جو ہمارے اپنا مثلا اب دیکھیں ایکشن کمیٹی کی ہم سب لوگ عزت کرتے ہیں. ایکشن کمیٹی کا یہ کام تو نہیں ہے نا کہ وہ گنڈوں کو پروموٹ کرے، اپنا دہشت گردوں کو پروموٹ کرنا شروع ہو جائے. یہاں سے جو بچ کے نکلتے ہیں، اگر ان کو پکڑتے نہیں ہیں، وہ کسی باہر کے ملک کا ویزا کسی تھرو چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے سیاسی پناہیں لی ہوتی ہیں، وہاں سے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں، ہماری پگڑیاں اچھالنا شروع کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے. کوئی وی لاگ کر رہا ہے، کوئی فیس بک یوز کر رہا ہے، کوئی ٹویٹر یوز کر رہا ہے، کوئی کیا یوز کر رہا ہے. اور بیسکلی یہاں سے ان کو نہ مزدوری ملی، ان پڑھ لوگ تھے، یہاں کسی قابل نہیں تھے، وہاں کسی نہ کسی ذریعے سے باہر کے ملک پہنچتے ہیں. باہر کے ملک پہنچ کے آپ شریف لوگوں کے پگڑیاں اچھالتے ہیں. آپ اتنے 30 مار خان تھے یا کچھ ہیں تو آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے بات کریں، اپنے ملک کی چیزوں کو صحیح کریں.
تو میں تو اس کو ٹوٹل اپنا انتظامیہ کا فیلئر کہتا ہوں. بالکل یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ پریشر گروپس جس طرح سے بننا شروع ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار جو ہے نا وہ پس منظر میں جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. پھر سیاسی کارکن جو منظم تھے جن کو کوئی کنٹرول کرنے والا بھی تھا, جن کی لیڈرشپ تھی, جو لیڈرشپ کی جو ہے نا احکامات سنتے تھے, جو کسی ڈسپلن میں تھے, ان کی جگہ پہ یہ پریشر گروپ جس طرح سے آگے آ رہے ہیں یہ یقیناً خطرناک جو ہے نا وہ امر ہے. اور اس پہ میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے مل کے کہ مسائل پہ بات کریں, آواز بھی اٹھائیں, سارا کچھ کریں, لیکن یہ کہ اس کی آڑ میں آپ جو جن کا اصل کردار ہے نا اس کا اصل کردار کا بھی احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ وہ کردار بہرحال سیاسی کارکنوں کا ہے یا سیاستدانوں کا ہے. اچھا راجہ فرق صاحب, ہمارے ہاں ماشاءاللہ ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے, ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بڑے باصلاحیت بھی ہیں. کہیں کہیں اس طرح کے جو عوامل آ جاتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, تھوڑا سا لوگ مایوس ہونا شروع ہوتے ہیں کہ شاید ہماری ساری نئی نسل ہی ایسی ہے یا ہمارے نوجوان ہی اب اس قابل نہیں رہے, وہ شاید پٹری سے اتر چکے ہیں. تو آپ نوجوانوں میں بڑا آپ نے کام کیا, آپ یوتھ ونگ میں بھی رہے, اس طرح نوجوانوں کی بڑی ذمہ داری میں رہی. تو آزاد کشمیر کے نوجوان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ماشاءاللہ صلاحیتوں میں, قابلیت میں کسی سے پیچھے تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, آزاد کشمیر کا تو ویسے بھی لٹریسی ریٹ ہمارا سب سے اچھا ہے. آزاد کشمیر کا نوجوان وہ بچی ہے یا بچہ ہے تو اس کی آپ ایجوکیشن دیکھیں. حالانکہ ہمارے لوگوں کے پاس ابھی اسکول وغیرہ کالج آ رہے ہیں ماڈرن, پر اس طرح کی ابھی تک یہاں پہ وہ وسائل نہیں ہے. اس نہ وسائل ہونے کے باوجود ہمارا نوجوان اتنا قابل ہے, اتنا ذہین ہے کہ یقین کریں کہ وہ کسی بھی مقابلے کے امتحان میں جاتا ہے تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آپ ہمارا جو ہے نا پاکستان میں جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے یہ یہاں کا لگا لیں تو وہاں پہ ہمارے نوجوانوں کی, جو کشمیر کے نوجوان ہیں ان کی نمایاں پوزیشن ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارا ٹیلنٹ ہے, ہماری یہ قابلیت ہے. تو جب ہمارے لوگ, اب وہ والا زمانہ بھی نہیں رہا. پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی چھوٹے بڑے کی عزت بھی کرتے تھے, اب وہ کام بھی نہیں ہے. اب تربیت کا بڑا فقدان ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ میں اپنے جو ارباب اختیار ہے اس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہماری جو انتظامیہ ہے, بیوروکریسی ہے, کہ یہ ان چیزوں پہ کنٹرول کریں, خدا رہا ہمارے نوجوانوں کا مستقبل سیو کریں. جی اچھا راجہ فرق ممتاز صاحب, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو ہونی تھی لیکن پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے, بہت زیادہ ہمیں وقت تنگی دامہ اجازت نہیں دیتا, آگے مزید بھی پروگرامات آلریڈی شیڈول ہوتے ہیں. تو میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بطور سیاسی کارکن, سماجی شخصیت, کیا پیغام دینا چاہیں گے آزاد کشمیر کے عوام کو؟ عید بھی قریب ہے, پھر آگے 23 مارچ بھی آ رہا ہے, تو پھر اس کے علاوہ جو ہے نا ایک محاذ ہے اس طرف جو دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی بہادر فورسز نے جو ہے نا وہ گرم کیا ہوا ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے, اور ساتھ ساتھ ایران میں جس طرح سے ہمارے اس وقت برادر اسلامی ملک ہے اور ہمیں بڑی تکلیف ہے وہاں پہ جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل مل کے جارحیت کر رہے ہیں, اور ہماری حکومت تو برملا ان کے ساتھ کھڑی ہے, عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا ہے ایران کی گورنمنٹ نے. وزیر خارجہ نے بھی ابھی چند دن پہلے اسٹیٹمنٹ آئی کہ انہوں نے برملا اعتراف کیا کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہر حوالے سے کھڑا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اسرائیل والے معاملے میں تو کوئی بھی ملک اسرائیل کے خلاف ہو تو ہم اس کے ساتھ ہیں. تو ایران نے جو کام کیا تو اس میں ہم ایران کے ایز اے کشمیری ہم ایران کے ساتھ ہیں. افغانستان میں جو کام ہو رہا ہے, افغانستان میں بھی دیکھیں افغانستان مسلمان ملک تھا, پاکستان نے ہر جگہ پہ اس کی جو ہے نا سپورٹ کی اس سے پہلے, اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا انہوں نے. وہ پاکستان کے کوئی شہر انہوں نے چھوڑا جہاں پہ انہوں نے دہشت گردی نہیں کی. انہوں نے یہاں تک کیا کہ ہمارے جوانوں کو شہید کیا, فوجی جوانوں کو شہید کیا, ہماری پولیس کو شہید کیا, ہمارے سیولین کو شہید کیا, ہمارے سیاستدانوں کو شہید کیا. اور سیاستدانوں میں سب سے بڑی مثال بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. بالکل صحیح, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی انہوں نے شہید کیا. تو اس کے ہونے کے باوجود پاکستان کی بڑی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے وہ ڈائیلاگ پہ یقین کرتا رہا, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتا رہا. البتہ جو آج کل یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس میں جس طرح ہماری فوج ان کو جواب دے رہی ہے, میں اپنے ان جوانوں کی ہمت, حوصلوں اور عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم انشاءاللہ ایز اے کشمیری اپنی فوج کے ساتھ سی سپلائی کی دیوار کی طرح ہیں. جہاں پہ یہ دہشت گرد ملتا ہے اس کی اپنا نسل ہی مٹا دینی چاہیے. تو بالکل ہم اپنے جوانوں کے ساتھ ہیں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ فرق ممتاز، جو ممتاز سیاسی سماجی رہنما ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی آزاد کشمیر کے مسائل پہ، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پہ، آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کے کردار پہ. ساتھ ساتھ ذکر ہوا افغانستان میں جس طرح سے پاکستان فتنہ الخوارج اور اس کے پشتیبان طالبان رجیم کو نشانہ بنا رہا ہے، اور جس طرح سے ہماری بہادر مسلح افواج، ہماری بہادر ایئر فورس جس طرح سے زبردست کردار ادا کر رہی ہے دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے کے لیے، اس پہ بھی گفتگو ہوئی. اور ساتھ ساتھ ایران میں جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کو پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اس پہ بھی گفتگو ہوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ